السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم نیچروپیتھ ندا صابر فرام لاہور۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے کہ ہم غذا جو ہیں وہ اس کو کیسے کھائیں۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو، بس ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلنا ہوتا ہے کہ اتنے بجے ناشتہ کیا، اتنے بجے دوپہر کا کھانا، اور اگر بھوک ہے یا بھوک نہیں بھی ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے کھانے کا ٹائم ہو گیا، اب ہم کھانے کو جو ہے وہ کھا لیں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کلپ کے اندر میں بات کروں گی کہ ہمیں غذا جو ہے وہ کیسے کھانی چاہیے۔ تو جب تک شدید بھوک جو ہے وہ انسان کو بے چین نہ کر دے، مطلب وہ بھوک اس ٹائپ کی ہو جیسا کہ رمضان میں افطاری سے چند لمحہ قبل جس طرح سے ہمیں کھانا کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اضطرار ہوتا ہے، یعنی انسان کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو جب تک اس میں ایک اضطرار کی کیفیت نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ غذا ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ اب دوسری بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب ہم استعمال کرنے لگتے ہیں غذا کو، تو اس میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ غذا کے مزاج کو اور اس کے ذائقے کی رعایت کا بھی ہم لوگ جو ہیں وہ خیال کر لیں۔ مثال کے طور پر ہماری طبیعت جو ہے اگر کسی خاص قسم کی غذا کو چاہ رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کس قسم کے ذائقے کو کھانا چاہ رہی ہے، اور دوسرا ہے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے، یعنی وہ کھانا جو ہے اس کا مزاج کیسا ہے، گرمی والا ہے، سردی ہے، خشکی ہے یا طری ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ایک جو ہے وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ کھانا چاہیے، اور پھر جو اس کو حسب استطاعت جو ہے وہ میسر آ جائے وہ غذا جو ہے وہ اس کو کھا لینی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام تر لوگوں کی بھوک ایک جتنی ہوتی ہے؟ تو جہاں تک اس کی مقدار کا سوال ہے، تو چونکہ ہر فرد، ہر بشر، ہر انسان کی جو طلب غذا ہے اور جو اس کی بھوک ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایسا معیار نہیں ہے جس پہ ہم اس کو جانچ سکیں، اسی لیے ہر آدمی کے لیے اس کا معیار جو ہے وہ الگ ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ کتنا کھائیں۔ ہاں، اگر ہم اس آیت مبارکہ میں دیکھیں تو یہ پابندی ضرور بتائی گئی ہے کہ اسراف مت کرو، مطلب جتنی آپ کی طلب شکم ہے، جتنی آپ کے پیٹ کو بھوک ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ بالکل بھی مت کھائیں، کبھی بھی مت کھائیں، اور پیٹ کو بالکل بھی بھر نہ دیں کہ پھر یہی جو ہے وہ اسراف ہے۔ اب جتنی انسان کو بھوک ہے، پیاس ہے، اس کے مطابق کھانا پینا انسان کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ایک فطری ضرورت ہے۔ باقی اس کے اندر اسراف کرنا اور خواہشات کے مطابق جو ہے بھوک ہے یا نہیں ہے، اور جو بھی کھانے کو مل رہا ہے بس کھاتے ہی جانا، یہ سب جو ہے وہ اسراف میں آتا ہے، اور جو اسراف کرنے والا ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم بہت زیادہ غذا جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، تو غذا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، معدے کی حرکت سے اور ہضم کے وقت میں پھولتی ہے۔ تو اب جس وقت ہم غذا جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں ہضم جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، بلکہ وہ جہاں پر ہوتی ہے وہیں پر پڑی کچی حالت میں متعفن ہو جاتی ہے، اور پھر کیا بنتا ہے کہ وہ بیماریوں کا سبب بننے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں غذا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کھانی چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو کلپ میں اتنا ہی، مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ مزید اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ غذا کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے، یا غذا جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور کتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے، یا غذا کے بارے میں حکم الہی جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔